الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلبہ کرام، آج مستثنیٰ کے بارے میں اہم قواعد اور اس کا اعراب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مستثنیٰ یہ استثناء سے بنا ہے اور استثناء کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا اور خارج کرنا۔ اصطلاح میں مستثنیٰ سے مراد وہ چیز ہے جسے حرف استثناء کے ذریعے ماقبل کے حکم سے خارج کیا جائے، چاہے حکم اس بات میں ہو یا نفی میں۔ جسے خارج کیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، اور جس سے الگ کیا جائے اسے مستثنیٰ من کہتے ہیں، اور جس حرف کے ساتھ الگ کیا جائے اسے حرف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے نجح التلامیذ الا واحدا، اب اس مثال میں التلامیذ یہ مستثنیٰ من ہے، اس سے واحدا کو الگ کیا گیا۔ اس مثال میں الا حرف استثناء ہے اور واحداً یہ مستثنیٰ ہے جسے الگ کیا گیا۔ حروف استثناء یہ 11 ہیں: الا، غیر، سوا، سواء، خلا، ما خلا، عدا، ما عدا، حاشا، لیسا اور لا یکون۔ مستثنیٰ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل اسے کہتے ہیں کہ جو مستثنیٰ من کے حکم میں داخل ہو لیکن حرف استثناء کے ذریعے اسے نکال دیا گیا ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں زیدن یہ قوم کے حکم میں داخل تھا لیکن الا حرف استثناء کے ذریعے اسے نکال دیا گیا۔ جاء القوم، اب قوم میں زید بھی داخل تھا تو اب الا کے ذریعے زید کو خارج کیا گیا، الگ کیا گیا، تو جس کو الگ کیا جائے وہ ہوتا ہے مستثنیٰ، اور جس سے الگ کیا جائے وہ مستثنیٰ من۔ تو یہاں مستثنیٰ متصل کی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ مستثنیٰ من کے حکم میں داخل ہو۔ اچھا، مستثنیٰ منقطع اسے کہتے ہیں کہ جو مستثنیٰ من کے حکم میں داخل ہی نہ ہو، جیسے جاء القوم الا حمارن۔ اب اس مثال میں حمارن یہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ من القوم کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، جس کلام میں استثناء ہو اس کلام کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کلام موجب، دوسرا ہے کلام غیر موجب۔ کلام موجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلام میں نفی، نہی یا استفہام نہ پایا جائے، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیے نہ تو نفی ہے، نہ نہیں ہے، اور نہ ہی استفہام کا سلسلہ ہے۔ اچھا، کلام غیر موجب وہ کہ جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام ہو، جیسے ما جاء القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں ما حرف نفی داخل ہے، یعنی نفی ہے، تو اس وجہ سے یہ کلام غیر موجب۔ اب مستثنیٰ کا جو اعراب ہوتا ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا اعراب ہوگا یا تو منصوب ہوگا، اور دوسرے نمبر پر منصوب یا ماقبل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا، اور تیسرے نمبر پر عامل کے مطابق، اور چوتھے نمبر پر مستثنیٰ کا اعراب مجرور ہوگا۔ منصوب کی صورت تو یہ ہے کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیے کہ زیدن الا کے بعد واقع ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کلام موجب ہے، یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ کہ جب مستثنیٰ من سے پہلے آ جائے اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد۔ اب اس میں دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ کلام غیر موجب ہے، اور دوسرا زیدن یہ احد مستثنیٰ من سے پہلے واقع ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ اچھا، تیسری صورت جب مستثنیٰ منقطع ہو۔ مستثنیٰ منقطع کا مطلب کیا تھا؟ مستثنیٰ منقطع کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کے مستثنیٰ جو ہے مستثنیٰ من کے حکم میں داخل نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا حمارن۔ اچھا، چوتھی صورت یہ ہے کہ جب مستثنیٰ ما خلا، ما عدا، لیسا یا پھر لا یکون کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم ما خلا زیدن۔ اب مستثنیٰ زیدن یہ ما خلا کے بعد واقع ہوا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ جب مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو تو اکثر علماء کے مذہب پر مستثنیٰ جو ہے یہ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم عدا زیدن، یہاں پر زیدن عدا کے بعد واقع ہوا ہے۔
اچھا دوسری صورت ہے کہ مستثنا منصوب بھی ہو سکتا ہے اور ماقبل کے مطابق بھی اسے اعراب دیا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب مستثنا کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنا من مذکور ہو اور مقدم ہو، تو دو طرح سے پڑھنا درست ہے، اسے منصوب بھی اور ماقبل کے مطابق بھی۔ اب اس مثال میں اس قاعدے کے اندر دیکھیے کتنی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مستثنا جو ہے کلام غیر موجب میں ہو، یعنی کلام جو ہے وہ غیر موجب میں ہو، یعنی اس پر کلام میں نفی نہیں یا استفہام کا معنی ہو، ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ مستثنا الا کے بعد واقع ہو، دو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ مستثنا من وہ ذکر کیا گیا ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مستثنا من جو ہے یہ مقدم ہو۔ یہ چار باتیں ہیں۔ اب اس مثال میں آپ غور کریں، ما اسمنت الاشجار الا شجرتن اور شجرتن، شجرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، شجرتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مثال میں دیکھیے سب سے پہلے یہ کلام ہے غیر موجب، یعنی ما حرف نفی اس پر داخل ہے۔ نمبر دو الا شجرتن، یہ دیکھیے الا حرف استثناء کے بعد واقع ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر اشجار، الاشجار مستثنی من ذکر بھی کیا گیا ہے، اور چوتھی بات الاشجار مستثنی من یہ مستثنی سے مقدم ہے۔ تو اس صورت میں مستثنی کا اعراب آپ اس کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ماقبل کے مطابق اعراب بھی دے سکتے ہیں۔ ماقبل یعنی کہ الاشجار یہ مرفوع ہے، تو یہاں پر بھی آپ اس کو نصب رفع دے سکتے ہیں، شجرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور شجرتن ان کے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب مستثنا مفرغ ہو، مستثنا مفرغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستثنا من ذکر ہی نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زید۔ اب اس مثال میں دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مستثنا من یہاں پر ذکر نہیں ہے، یعنی ما جاءنی میرے پاس، وہ میرے پاس نہیں آیا، کون نہیں آیا، ابھی بات ہے کون آپ کے پاس نہیں آیا، تو مستثنا من یہاں پر ذکر ہی نہیں۔ تو جب مستثنا من ذکر نہ ہو تو وہ مستثنا مفرغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر دیکھیں کلام غیر موجب میں ہے، یعنی ما حرف نفی میں داخل ہے، تو اس صورت میں الا زیدن، اب زیدن یہاں پر اس کو عامل کے مطابق پڑھیں گے۔ عامل کے مطابق اس طرح کہ جا فعل ہے اور فعل فاعل کو چاہتا ہے، تو فاعل پر چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کی بنا پر عامل کے مطابق یہاں پر بھی رفع ہی آئے گا۔ اچھا چوتھی صورت یہ ہے کہ جب مستثنا لفظ غیرہ سوا اور سوا کے بعد واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھیں گے، اور اکثر نحویوں کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مستثنا مجرور پڑھا جائے گا، جیسے جاءنی القوم غیر زید۔ اب یہاں پر غیرہ کے بعد زید یعنی کہ مستثنا واقع ہوا ہے تو یہ مجرور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جاءنی القوم سوا زید، یہاں سوا کے بعد ہے زید مجرور۔ اس طرح جاءنی القوم سوا زید، اسی طرح جاءنی القوم حاشا زید، تو غیرہ سوا اور حاشا وغیرہ کے بعد مستثنا مجرور پڑھا جائے گا۔ اچھا غیرہ کے بارے میں بعض طلباء بڑے پریشان رہتے ہیں، تو یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ لفظ غیرہ کا اعراب الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کی طرح ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد جو مستثنا جب واقع ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ اس الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام موجب میں اگر واقع ہو، جب مستثنا الا کے بعد واقع ہو اور کلام موجب میں ہو تو مستثنا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح غیرہ کا معاملہ ہوگا، یعنی غیرہ کا معاملہ بھی ایسا کہ یہ منصوب پڑھا جائے گا۔ لفظ جیسے جاءنی القوم غیر زید، ما جاءنی غیر زید۔ اچھا پہلی مثال میں دیکھیں جاءنی القوم غیر زید، غیر زید اس وجہ سے آیا کہ آپ نے الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ اس پر نصب آتی ہے، تو اس لیے غیرہ پر بھی نصب آئی۔ اچھا دوسری مثال یہ کہ کلام جب کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس صورت میں، اور اچھا یہ جو ہے ما جاءنی غیر زید، اب یہاں پر دیکھیں غیر مرفوع پڑھا گیا، اس کی وجہ یہ کہ جب مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا من ذکر نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق
ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے غیرو زیدن غیرو پر آیا، جاءنی یعنی کہ عامل کی وجہ سے اس پر رفع آیا۔ اچھا، تو یہ تو چند ایک بہت اہم چیزیں تھیں۔ اسی طرح غیرہ کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غیرہ کا جو لفظ ہے اگرچہ یہ صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح لفظ الا یہ استثناء کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن کبھی الا جو ہے یہ غیرہ کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اصل میں غیر اللہ تھا، یعنی لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ تھا اصل میں، تو لیکن یہ یہاں پر الا جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اصل میں تھا لا الہ غیر اللہ موجود، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے موجود، اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، تو یہاں پر بھی جو الا ہے یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بار